بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کیا تم نے یہ پوری پلاننگ کر لی ہے کہ ادنان کو ہم کہاں لے جائیں گے، کہاں رکھیں گے، کس ادارے میں تعلیم دلوائیں گے؟ ہاں، میں نے یہ سب سوچ لیا ہے۔ پھر تو تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ ادنان کہاں ہے۔ وہ چونک کر بولی، نہیں، میں ابھی تو نہیں جانتی، لیکن شیوانی سے التجا کرتی رہوں گی تو مجھے معلوم ہو جائے گا، اور وہ یہی چاہے گی کہ ہم بابا صاحب کے ادارے سے اسے کہیں دور لے جائیں اور اپنے طور پر اس کی پرورش کرتے رہیں۔ تمہیں جلد از جلد شیوانی سے پھر رابطہ کرنا چاہیے، اپنے بیٹے تک پہنچنے کی کوشش کرو، جلد سے جلد معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ یہ تو اطمینان رکھو کہ وہ جہاں بھی ہوگا مزے میں ہوگا، کیونکہ شیوانی اسے نقصان پہنچنے نہیں دے گی۔ تم دونوں صرف ماں کے جذبے سے دیکھ رہی ہو، میرے جذبات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ میں باپ ہوں، اس کے لیے بے چین ہوں۔ کیا مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہونا نہیں چاہیے؟ کیا مجھے اس سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے؟ تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ یہ میرے بس میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ شیوانی سے رابطہ کر کے اس سے التجا کروں گی۔ ابھی رابطہ کرو۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، تمہاری نظروں میں کیا صرف بیٹے کی اہمیت ہے؟ میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، اس لیے تو سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ آیا ہوں۔ جب اتنا چاہتے ہو تو یہ تنہائی ہے، ہم دونوں کس حال میں ہیں، تمہیں ایک ذرا احساس نہیں ہے۔ میرے لیے کوئی رومانی جذبہ تمہارے اندر نہیں ابھر رہا۔ انا میریا، حالات کو سمجھو، ہم کتنے اہم مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارا بیٹا ہماری نظروں سے دور ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ جب تک اطمینان نہیں ہوگا، اس وقت تک رومانس کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ تم کہیں باغی تو نہیں جا رہی ہو، اور ہم آئندہ جدا ہونے والے نہیں ہیں، پھر ایسی جلدی کیا ہے؟ بیٹے کو حاصل کرنے کے بعد جو مسرتیں حاصل ہوں گی، ان مسرتوں کے ہجوم میں پیار کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ لہٰذا پلیز آئینہ نکالو اور شیوانی سے رابطہ کرو۔ اس نے چھوٹے سے آئینے کو نکال کر اس میں دیکھا، پھر تھوڑی دیر تک دیکھتی رہی۔ پولس بھی اسے توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم خود ہی آ کر دیکھو، اس آئینے میں میرا عکس دکھائی دے رہا ہے، شیوانی نظر نہیں آ رہی۔ میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، اس میں تو ہمیشہ تم ہی نظر آتی ہو۔ تمہارے کہنے سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہیں آئینے میں شیوانی کا عکس دکھائی دیتا ہے، میں نے تو کبھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ آئینے کو توجہ سے دیکھتے ہوئے پکارنے لگی، شیوانی تم کہاں ہو؟ پلیز آ جاؤ، میں تم سے ضروری باتیں کرنا چاہتی ہوں، پلیز شیوانی۔ وہ اسے پکار رہی تھی، اس کا انتظار کرتی رہی۔ پھر اس نے مایوس ہو کر پورس کو دیکھا اور آئینے کو پرس میں رکھتے ہوئے کہا، وہ رابطہ نہیں کر رہی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ابھی ادنان کے بارے میں مجھے اور تمہیں کچھ معلوم ہو۔ اور اس نے جھنجھلا کر کہا، میں شیوانی پر بھروسہ کیسے کروں کہ میری اولاد کو چھیننے والی اسے بھلائی کرے گی اور اسے کہیں لے جا کر اس کی حفاظت کر رہی ہوگی؟ تم یقین کرو، اب سے پہلے جب اسے آئینے میں دیکھا تھا تو اس نے ادنان کی قسم کھا کر یقین دلایا تھا کہ وہ اسے نقصان پہنچنے نہیں دے گی اور جلد ہی مجھے اس کے پاس پہنچائے گی۔ وہ ایک طرف لیٹ گیا، پھر بولا، میں سو رہا ہوں، اگر تمہیں نیند نہ آئے تو بار بار شیوانی کو مخاطب کرتی رہو، شاید اسے رابطہ ہو جائے، میں یہی کوشش کرتی رہوں گی۔ وہ اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ وہ اسے بازو میں بھرتے ہوئے بولا، اس بات پر شیوانی کو راضی کرو کہ وہ مجھ سے باتیں کرے، آخر میں اس کا جیون ساتھی تھا، لائف پارٹنر تھا، اس کا شوہر تھا، وہ مجھ سے پردہ کیوں کر رہی ہے؟ میں اسے ضرور اس سلسلے میں بات کروں گی۔ میں خود چاہتی ہوں کہ وہ اس دنیا میں کہیں ہے، چاہے آتما کی حیثیت سے ہی ہے، تو وہ صرف مجھ سے اور ادنان سے نہیں، تم سے بھی بات کرے، کیونکہ ہم چاروں کے درمیان گہرا رشتہ ہے۔ اور اس نے باتیں کرتے کرتے آنکھیں بند کر لیں۔ واقعی اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ بڑی دیر تک اس کے ساتھ لپٹی رہی، اسے دیکھتی اور سمجھتی رہی کہ واقعی گہری نیند میں ہے یا نہیں۔ پھر اس نے آہستگی سے پکارا، پورس۔ وہ دماغ کو ہدایت دے کر سوتا تھا، نیند کا ایک مخصوص وقت مقرر کر لیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو اس دوران میں آنکھ کھل جائے، ورنہ وہ مخصوص وقت تک سوتا رہے۔ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہو رہی تھی۔ انا میریا اس کے بستر کی ہم سفر تھی۔ وہ اسے آواز دیتی یا کروٹیں بدلتی رہتی تو فرق نہ پڑتا، وہ سوتا ہی رہتا۔ وہ آہستہ سے الگ ہو گئی، اس سے ذرا دور ہو کر بڑے نخرے سے بولی، جو میں تم سے نہیں بولوں گی۔ اتنی جلدی سو گئے؟ مجھے کس تو کرنا چاہیے تھا۔ وہ واقعی سو رہا تھا، اس کی سانس کی روانی سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ گہری نیند میں ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی، بستر کے سرانے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ قریب ہی پرس رکھا ہوا تھا۔ اس نے پرس میں سے چھوٹے سے آئینے کو نکالا، اسے اپنی قمیض کے دامن سے صاف کیا، پھر اس آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس آئینے کو دیکھتے ہی شیوانی کا عکس دکھائی دینے لگا۔ اس کی بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اسے کھینچنے لگی۔ وہ ان آنکھوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ پھر ان آنکھوں نے پوچھا، کیا وہ سو چکا ہے؟ ہاں، تھکا ہوا ہے، گہری نیند سو رہا ہے۔ وہ اور اس کی ماما صاحب بھی تم پر شبہ کر رہے ہوں گے۔ شبہ کرنے کی تو بات ہی ہے، انہوں نے اب تک یہی دیکھا تھا کہ میں جب چاہتی تھی تمہیں دیکھتی تھی، تمہاری آنکھوں میں ڈوب کر ادنان تک پہنچ جاتی تھی، اور اب میں ان سے کہوں کہ تم آئینے میں نظر نہیں آ رہی ہو اور نہ ہی مجھے ادنان تک پہنچا رہی ہو، اس بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا۔ شیوانی نے کہا، دنیا والوں کی پرواہ نہ کرو، تمہیں اس کی ماما سونیا سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو اپنا دیوانہ بنا کر رکھو گی تو سمجھ لو کہ بازی جیت کر ہی رہو گی۔
انا میریہ نے کہا میں اسے محبت سے پگھلانا جانتی ہوں، وہ میرے قابو میں رہے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، میں اسے کیا جواب دوں؟ کب تک یہ کہتی رہوں کہ تم مجھے عدنان سے ملنے نہیں دے رہی ہو؟ تم نے عدنان کو پتہ نہیں کہاں چھپا رکھا ہے؟ یہ جھوٹ میں کب تک بولتی رہوں گی؟ جب تک کہ وہ تمہارے پیار کے شکنجے میں پوری طرح نہ آ جائے اور اپنے ماں باپ سے رشتہ نہ توڑ لے اور تمہارے ساتھ یہاں سے دور امریکہ کے کسی شہر میں جا کر رہائش اختیار نہ کر لے، اس وقت تک تم اسے جھوٹ بولتی رہو گی اور سمجھاتی رہو گی کہ عدنان تمہیں امریکہ کے کسی شہر میں ہی ملے گا۔ وہ میرے ساتھ امریکہ جائے گا تو کیا تم اسے اس کے بیٹے سے ملواؤ گی؟ ہاں ضرور ملواؤں گی، لیکن اس طرح کہ کبھی اسے ملاتی اور کبھی دور کرتی رہوں گی۔ جب وہ اس بات پر پوری طرح آمادہ ہو جائے گا کہ عدنان کی پرورش ہماری مرضی سے ہوگی، ہم اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق عدنان کو تعلیم دلوائیں گے اور اس کی تربیت کریں گے۔ جب وہ اس پر راضی ہو جائے گا تو پھر عدنان مستقل تمہارے اور اس کے ساتھ رہے گا۔ میں بھی مطمئن رہوں گی، اسے کبھی تم دونوں سے جدا نہیں کروں گی۔ تم سے تو پھر باتیں ہوتی رہیں گی، پلیز مجھے میرے بیٹے کے پاس پہنچا دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر چند سیکنڈ کے بعد ہی خود کو عدنان کے اندر محسوس کرنے لگی، اس کے خیالات پڑھنے لگی، پھر اس سے بولی ہیلو بیٹے کیسے ہو؟ اس نے کہا مزے میں ہوں، آپ کہاں چلی گئی تھی ممی؟ بیٹے میں دوسرے معاملات میں مصروف ہو گئی تھی، اس لیے ذرا دیر سے تمہارے پاس آیا کروں گی۔ لیکن ممی یہ آپ نے مجھے کہاں لا کر رکھا ہے؟ یہاں اتنے بڑے بنگلے میں تنہا رہتا ہوں، بس ایک ملازمہ ہے، ابھی شام ہو چکی ہے، اندھیرا ہونے والا ہے، یہ چلی جائے گی تو میں تنہا رہ جاؤں گا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹے، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی، یہاں تمہارے پاس کوئی نہ کوئی ضرور رہے گا۔ میں یہاں تنہا کب تک رہوں گا؟ بیٹے بہت مجبوری ہے، دشمن تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تم نے دیکھا ہے کہ ہم ان سے کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں اور تمہیں ان سے بچاتے پھر رہے ہیں۔ ممی آپ میرے پاس آ جائیں، ہم دونوں چھپ کر رہیں گے۔ بیٹے میں جلد ہی آنے کی کوشش کروں گی، میں بھی تو چھپی ہوئی ہوں، وہ مجھے بھی تلاش کر رہے ہیں، ہم دونوں کو بھی الگ الگ رہنا چاہیے، ایک ہی جگہ رہیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ نہیں آ سکتی تو میرے پاپا کو یہاں بھیج دیں، وہ تو آ سکتے ہیں۔ بیٹے دشمنوں کا کچھ پتہ ٹھکانہ معلوم ہوا ہے، تمہارے پاپا ان سے نمٹنے کے لیے اس ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ واپس آتے ہی تمہارے پاس پہنچیں گے، تمہیں تنہا رہنا چاہیے اور حوصلہ کرنا چاہیے۔ وہ جھنجھلا کر بولا آپ اچھی نہیں ہیں، پاپا بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، میں اپنی گرینڈ ماما کے پاس رہوں گا، مجھے ان کے پاس پہنچا دیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ دادی سے زیادہ منحوس ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں بھی وہ سوالات ضرور کرے گا۔ اپنے اور پورس کے بارے میں تو اس نے باتیں بنا لی تھی، سونیا کے بارے میں آخر کب تک باتیں بنا سکتی تھی؟ اسے باتوں سے بہلایا جاتا تو وہ کبھی نہ بہلتا، اپنی دادی کے پاس جانے کی ضد کرتا رہتا۔ اس نے پوچھا ممی آپ چپ کیوں ہو گئی، بولتی کیوں نہیں؟ بیٹے میں کیا بولوں، ایک بہت ہی صدمہ پہنچانے والی بات ہے، میں تمہارے ننھے سے دل کو صدمہ پہنچانا نہیں چاہتی تھی، تم خواہ مخواہ دادی کے پاس جانے کی ضد کر رہے ہو۔ آخر بات کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تمہاری گرینڈ ماما بہت گریٹ تھی، انہوں نے تمہاری جان بچانے کی خاطر دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی ہے، ایک دشمن نے انہیں گولی مار دی، وہ مر چکی ہیں، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ عدنان نے چیختے ہوئے کہا نہیں نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میری گرینڈ ماما کو کوئی نہیں مار سکتا، میری گرینڈ ماما بہت گریٹ ہے، مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ گرینڈ ماما، وہ چیختے چیختے اچانک رک گیا، اس کی آواز بند ہو گئی، پھر وہ بستر کے پاس آ کر اس پر گر پڑا۔ انا میری محسوس کر رہی تھی کہ اب وہ اپنی گرینڈ ماما کو یاد نہیں کر رہا ہے، وہ سب کچھ بھول گیا ہے، اس کا ذہن خوابیدہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ گہری نیند سو گیا۔ انا میری کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں، اب وہ آئینے کی سطح پر شیوانی کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ شیوانی کی آنکھوں نے کہا میں نے اسے سلا دیا ہے، وہ خالی مکان میں چیخ رہا تھا، باہر والوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے تبک تبک کر سلا دیا ہے، جب نیند سے بیدار ہوگا تو میں اسے کنٹرول کروں گی، اس کے دماغ سے دادی کی محبت کو کم سے کم کرتی رہوں گی، اب تم بھی جاؤ آرام کرو۔ آئینے سے شیوانی کا عکس گم ہو گیا۔ انا میریا نے پاس رکھے ہوئے پرس کو اٹھایا، وہ اس میں اس آئینے کو رکھنا چاہتی تھی، اس وقت پورس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پورس نے اپنے دماغ کو کتنی دیر سونے کی ہدایت کی تھی، وہ صرف 1 گھنٹے کی نیند چاہتا تھا اور وہ نیند پوری کر چکا تھا۔ اس سے نظر ملتے ہی انا میریا ایک دم گھبرا گئی، وہ بولا میں سمجھ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ سو رہی ہو۔ پھر اس نے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم تو شیوانی سے باتیں کر رہی تھی، کیا میرے بیٹے کے دماغ میں گئی تھی؟ نہیں، ہاں گئی تھی، مگر وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر بولا کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو، مجھے بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے، خیریت سے ہے یا نہیں؟ وہ تیزی سے ہاں کے انداز میں سر ہلانے لگی، منہ سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا کیا سر ہلا رہی ہو، منہ سے تو کچھ بولو۔ کہہ تو رہی ہوں ہاں وہ خیریت سے ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو پھر تم کیوں پریشان ہو یا گھبرا رہی ہو، آخر بات کیا ہے؟ میں بھلا کیوں گھبراؤں گی، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ہمارا بیٹا خیریت سے ہے، مگر بات ہی ہے کہ کیا بات ہے، بولتے رک کیوں جاتی ہو؟
मैं क्या बताऊं, परेशानी ये है कि मैं बेटे के दिमाग में जाकर भी कुछ ना कर सकी, कुछ मालूम ना कर सकी कि वो कहाँ है। क्या तुमने इसके ख्यालात नहीं पढ़े? इसके ख्यालात गुडमुड हो रहे थे, मैं उसे आवाज दे रही थी मगर वो सुन नहीं रहा था। बस ये अंदाजा हुआ कि वो जहाँ भी है जिंदा सलामत है, खैरियत से है और मजे से है। तुम कैसे कह सकती हो कि वो मजे से है? ये बात शिवानी ने बताई है। वो कहती है कि मैं अपने बेटे की जिम्मेदार हूँ, इसे कोई नुकसान पहुँचने नहीं दूंगी। वो झुंझुलाकर बोला, मैं शिवानी के साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। इससे बोलो कि वो मुझे दुश्मन ना बनाए, मेरे बेटे तक मुझे पहुंचा दे। मैंने उससे कहा था, इसके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि हमें इसका पता बता दे, हम सोनिया मामा को और किसी को इसका पता नहीं बताएंगे। मैं पुलिस के साथ इसके पास जाऊंगी और अगर वो चाहती है कि हम इसके साथ छुप कर रहें तो हम छुप कर भी रहेंगे, लेकिन अपने बेटे के पास रहेंगे। और उसने भड़क कर कहा, छुप कर क्यों रहेंगे? क्या हम मुजरिम हैं? क्या मेरा बेटा इसकी जागीर है कि वो इसे छुपा कर रखेगी और हमें ब्लैकमेल करेगी, हमें मजबूर करेगी कि इसकी मर्जी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें? वो पुलिस से लिपट कर बोली, प्लीज गुस्सा थूक दो, इस वक्त गर्म मिजाजी दिखाएंगे तो बेटा हाथ से निकल जाएगा। शिवानी से दुश्मनी की बातें ना करो, ऐसा करोगे तो अपने बेटे से दुश्मनी करोगे। समझने की कोशिश करो, इस वक्त हम बहुत कमजोर हैं, हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। और उसने सोचा, ये दुरुस्त कह रही है, मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। मैं शिवानी को बुरा भला कहूंगा, दुश्मनी करूंगा तो वो मेरे बेटे को मुझसे मजीद दूर कर देगी। इसने परेशान होकर पूछा, वो कहती क्या है? आखिर वो कब तक अदनान को हमसे दूर रखेगी? वो कहती है कि हमारे बच्चे को बाबा साहब के दायरे में नहीं जाने देगी। तुम्हें इसे समझौता करना होगा कि तुम दुनिया के किसी भी दायरे में इसे अपनी मर्जी से दाखिल करा सकते हो। वो इतराज नहीं करेगी, मगर बाबा साहब के दायरे का ख्याल दिल से निकाल दो, वो कभी ऐसा नहीं होने देगी। और उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से इसकी तालीम और तरबियत करूंगा और अपनी मर्जी से किसी दायरे का इंतखाब करूंगा। इसे बाबा साहब के दायरे में नहीं जाने दूंगा, अपनी मम्मा को समझा लूंगा। अना मैरी ने कहा। और शिवानी ने ये भी कहा है कि जब तक वो जवान नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तब तक उसे दादी और दादा से मिलने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ माँ और बाप ही इससे मिलते रहेंगे, बल्कि इसके साथ रहा करेंगे। शिवानी बहुत गलत कह रही है, मेरी मम्मा कभी राजी नहीं होंगी, वो शिवानी की ऐसी तैसी करके रख देंगी। तुम्हारी मम्मा शिवानी के खिलाफ कुछ कर सकेंगी या नहीं, ये इन पर छोड़ दो। तुम अपना फैसला सुनाओ, क्या बेटे को हाथ से गंवा दोगे? इसकी शरायत मानकर बेटे के करीब नहीं रहना चाहोगे? इसे अपने ज़ेरे साया परवरिश नहीं देना चाहोगे? मुझे सोचना होगा, गौर करना होगा। अपने बेटे की खातिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है। मेरा मशवरा मानो, वो जो कह रही है उसे फिलहाल मान लो और यहाँ से अमेरिका चलो। और उसने पूछा, अमेरिका क्यों? वो यही कह रही है कि हम अमेरिका के किसी शहर में जाकर रहेंगे तो वो अदनान को वहाँ पहुँचा देगी। इसने अना मैरिया को सोचती हुई नजरों से देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हम आज ही अपने घर जाएंगे तो वो कल तक अदनान को हमारे पास पहुँचा देगी? बेशक इसने जो कहा है वो इस पर जरूर अमल करेगी, मुझे यकीन है वो हमें मायूस नहीं करेगी। और उसने सोचा कि ठीक है, इसकी बात मान ली जाएगी। जब बेटा मिल जाएगा तो वो फिर शिवानी से निमट लेगा। वो बोला, मुझे ये शरायत मंजूर है, तुम फिर एक बार शिवानी से रब्ता करो और इससे कहो हम आज ही रात किसी फ्लाइट से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कल तक अदनान को वहाँ पहुँचा देगी? बेशक इसने जो कहा है वो इस पर जरूर अमल करेगी, मुझे यकीन है वो हमें मायूस नहीं करेगी। और उसने सोचा कि ठीक है, इसकी बात मान ली जाएगी। जब बेटा मिल जाएगा तो फिर वो शिवानी से निमट लेगा। वो बोला, मुझे ये शरायत मंजूर है, तुम फिर एक बार शिवानी से रब्ता करो और इससे कहो हम आज ही रात किसी फ्लाइट से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कल तक अदनान को वहाँ पहुँचा देगी? उसे पहले ये बताना होगा कि हम किस शहर में पहुँचने वाले हैं। हम यहाँ से न्यूयॉर्क जा सकते हैं, शिकागो जा सकते हैं या फिर वाशिंगटन। जहाँ की सीटें मिलेंगी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अना मैरी ने पर्स में से आईना निकाला और इसको देखती हुई शिवानी के पास पहुँच गई। फिर इसकी आंखों में डूब कर बोली, और इस बात के लिए तैयार है कि हम अमेरिका जाकर किसी शहर में रहेंगे, वहाँ अदनान को कल तक पहुँचा दिया जाए। शिवानी ने कहा, ये अपने आप को बहुत चालाक समझता है। इसका ख्याल है कि जब अमेरिका के किसी शहर में अदनान उसे मिल जाएगा तो वो मुझसे फ्रॉड करेगा और मुझे धोखा देकर अदनान को बाबा साहब के दायरे में ले जाएगा। अना मैरी ने कहा, शिवानी तुम्हें इस पहलू से नहीं सोचना चाहिए, वो तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर वो अदनान को लेकर फरार होना चाहेगा तो तुम इसके अंदर पहुंचकर इसे फिर से भटका दोगी, उसे इसके बाप से छीन कर फिर कहीं गुम कर दोगी। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, मैं यही करूंगी, इसे कहो कि वो अमेरिका जाए, मैं अदनान को वहाँ जरूर पहुँचाऊंगी। क्या तुम कल तक अदनान को वहाँ पहुँचा सकती हो? कल तक तो मुश्किल है, इसे कहो कि मैं कोशिश करूंगी। जब ये यकीन हो जाएगा कि सोनिया और इसकी टेलीपैथी जानने वाले मेरी निगरानी नहीं कर रहे और इसके ताकुब में नहीं है तो मैं इसे कल ना सही 2-4 दिनों में जरूर पहुंचा दूंगी। अना मैरिया ने पोरस से ये बातें की। पोरस ने कहा, इससे कहो कि मैं 2-4 दिन और सब्र कर लूंगा, लेकिन इसे 2-4 दिनों में बहरहाल अमेरिका मेरे पास पहुंच जाना चाहिए।
اس نے پھر آئینے کو دیکھا، شیوانی سے باتیں کی۔ اس کی آنکھوں میں ڈوب کر سوچ کے ذریعے باتیں ہوتی تھی، کوئی دوسرا سن نہیں پاتا تھا۔ اس نے گفتگو کرنے کے بعد پولس سے کہا وہ راضی ہے، کہتی ہے کہ وہ 2-4 دنوں میں ضرور ہمارے عدنان کو وہاں پہنچا دے گی۔ اسے کہو کہ مجھ سے بات کرے، میں آئینے کو دیکھوں تو وہ مجھے دکھائی دے اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عدنان کے سلسلے میں مجھ سے بات کرے۔ وہ پھر آئینے کو دیکھنے لگی، خاموشی سے گفتگو کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بولی وہ تم سے بات نہیں کرے گی، کہتی ہے کہ اس دنیا میں آدھی زندگی لے کر آئی ہے، ہر ایک کے سامنے نہ آ سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، مجھ سے صرف اس لیے بول رہی ہے کہ میں عدنان کو بھرپور ممتا دے رہی ہوں۔ وہ ناگواری سے بولا یہ فضول باتیں ہیں، جب وہ تم سے بات کر سکتی ہے تو مجھ سے بھی کر سکتی ہے۔ پولس تمہیں غصے میں نہیں آنا چاہیے، وہ صرف مجھ سے باتیں کرتی ہے، کسی اور سے کیوں نہیں کرتی یہ وہی بہتر جانتی ہے۔ اب اس کی مرضی اور مزاج کے خلاف کچھ نہ بولو، صرف اپنے بیٹے کا خیال کرو، اسے کسی طرح حاصل کرنا ہے، پلیز جاؤ اور آج ہی کسی بھی پہلی فلائٹ سے 2 سیٹیں حاصل کر لو۔ وہ سوچنے لگا۔ انا میری نے کہا مجھے غور سے دیکھو، میں بالکل شیوانی کی طرح ہوں، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے معاملات طے کرو، اس کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ تمہارے مزاج کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرے گی، نہ ہی تمہاری بات مانے گی، خواہ مخواہ الجھنے کا فائدہ کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے نیچے گراؤنڈ فلور میں جانا تھا، وہاں کسی بھی فلائٹ کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ اسے کس فلائٹ میں سیٹ مل سکتی ہے۔ وہ نیچے جانے کے لیے لباس تبدیل کرنے لگا۔ ولادیمیر نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے عدنان کو تلاش نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اسے قیدی بنا کر اپنے ہاتھ سے قتل کر سکے گا۔ جب سے وہ عدنان کو اغوا کرنے میں ناکام ہوا تھا تبھی اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ پراسرار علوم کے ذریعے معلوم کرتا رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اسے کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی سوتیلی ماں ارنا کوف بھی یہی کچھ کر رہی تھی اور اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ عدنان اسی شہر میں ہے جہاں سے اسے اغوا کیا گیا تھا۔ ارنا کوف اور ولادیمیر کے پاس ایک آلہ تھا، اس آلے میں گھڑی کی طرح ایک سوئی تھی، اس کو اپنے منتروں کے ذریعے اپنے مطلوب کے نام سے باندھ دیا جاتا تھا، پھر اس پر بہت ہی مشکل عمل کیا جاتا تھا۔ اس عمل کے ذریعے وہ سوئی اس طرف گھومتی تھی جس طرح وہ مطلوب ہوتا تھا۔ اس وقت ان کا مطلوب عدنان تھا اور وہ اسی کے نام سے منتر پڑھ رہے تھے اور طرح طرح کے عمل کرتے رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں وہ سوئی عدنان کے نام سے اپنا رخ بدلنے لگی تھی۔ ولادیمیر پیرس کے قریبی شہر میں تھا اور ارنا کوف جرمنی میں تھا۔ جب اس کے آلے نے بتایا کہ اس کا مطلوب عدنان فرانس میں ہے اور پیرس کی طرف ہے تو وہ پہلی فلائٹ سے ہی پیرس پہنچ گئی تھی۔ دوسری طرف سے ولادیمیر بھی وہاں چلا آیا تھا، دونوں ہی چھپے ہوئے تھے اور ان کے پاس جو آلات تھے ان کی سوئی بتا رہی تھی کہ عدنان کو پیرس کے کس علاقے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اس علاقے میں جانے کے بعد پھر اس سوئی سے پتہ چلا کہ وہ کس محلے اور کس گلی میں ہے، پھر گلی میں جا کر وہ سوئی اس کے مکان کا رخ کرتی جس میں اسے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وہ دونوں عدنان سے دور نہیں تھے، ایک ہی شہر میں تھے، کسی وقت بھی وہاں پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ وہاں خود جانا نہیں چاہتے تھے۔ سونیا اور ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں کی طرف سے اندیشہ تھا کہ گھیر لیے جائیں گے تو مارے جائیں گے، لہذا انہوں نے اپنے ایک ایک اعلی پر تنظیمی عمل کیا تھا، اسے اپنا تابعدار بنایا تھا۔ اس اعلی نے اپنے ساتھ 2 ماتحت رکھے تھے، جو ولادیمیر کر رہا تھا وہی ارنا کوف بھی کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے اعلی کو وہ مخصوص آلہ دیا تھا جس کے ذریعے عدنان کی نشاندہی ہو سکتی تھی کہ اسے کس محلے میں اور کس گلی میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ شیوانی نے عدنان تک پہنچنا مشکل بنا دیا تھا، ان کے پراسرار علوم نے اتنی ہی آسانی فراہم کر دی تھی۔ دوسری طرف سونیا کے اندر بھی اس کی پرانی صلاحیت بیدار ہو گئی تھی، وہ بھی سونگتے ہوئے ٹھیک اسی گلی اور محلے کی طرف جا رہی تھی جس گلی میں وہ مکان تھا، اور اس مکان میں عدنان ایک کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، اس کی خدمت کے لیے ایک ملازمہ رکھی گئی تھی۔ شیوانی کو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا کہ سونیا، ولادیمیر وغیرہ وہاں پہنچ سکیں گے، اسے یقین تھا کہ وہ 10-12 گھنٹوں تک عدنان کو وہاں کامیابی سے چھپا کر رکھے گی، پھر وہاں سے اسے دوسری جگہ لے جائے گی۔ اس ملازمہ نے بنگلے کے دوسرے حصوں کی لائٹیں بجھا دی تھی، صرف ڈرائنگ روم اور ایک بیڈ روم کی لائٹس آن تھیں۔ ایسے وقت اس پر کسی نے پیچھے سے حملہ کیا، وہ سنبھل نہ سکی، پلٹ کر دیکھ نہ سکی کہ کس نے حملہ کیا تھا، چکرا کر ایسی گری کہ پھر اٹھ نہ سکی۔ عدنان بیڈ روم میں تنہا تھا، اچانک اس کے منہ پر کپڑا آ گیا، اس کے چہرے کو پوری طرح ڈھانپ دیا گیا، وہ بھی نہ دیکھ سکا کہ وہ وہاں آیا تھا اور اسے دونوں بازوں میں اٹھا کر لے جا رہا تھا۔ وہ ارنا کوف کا اعلی ہو سکتا تھا، وہ ولادیمیر کا اعلی ہو سکتا تھا، وہ سونیا بھی ہو سکتی تھی، جو بھی تھا اس کے لیے یہ لازم تھا کہ عدنان کے چہرے کو ڈھانپ دیا جائے، اس کی آنکھیں آس پاس کے مناظر کو اور اغوا کرنے والوں کو نہ دیکھ سکیں۔ اگر عدنان سونیا کو بھی دیکھ لیتا تو شیوانی کو خبر ہو جاتی اور وہ سمجھ لیتی کہ وہ بابا صاحب کے ادارے میں لے جا رہی ہے۔ ولادیمیر اور ارنا کوف کو یہ اندیشہ تھا کہ عدنان ان کے اعلیٰ کو دیکھ لے گا تو سونیا یا ان کے ٹیلی پیتھی جانے والے پھر ان اعلیٰ تک پہنچ جائیں گے اور انہیں عدنان کو اغوا کرنے نہیں دیں گے اور ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیں گے۔
शिवानी एकदम से तड़प गई थी। इसे आगाही मिली थी कि इसके बेटे को अगवा किया जा रहा है। किसने अगवा किया है, कौन है, इसे कहाँ ले जा रहा है।